ایک جانور ہے جو خشک کے علاقے میں پایا جاتا ہے، عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں، اور ہماری زبان کے اندر اس کو گو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے کلاس میں کہا تھا بھی گو حلال ہے، تو بچوں کو تو تعجب ہوا ہی تھا، لیکن کچھ ٹیچرز بھی ایسے تھے کہ جن کو تعجب نہیں ہوا بلکہ انہوں نے میرے اوپر اعتراض بھی کیا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، انہوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ تو مجھے خیال آیا کہ آج میں حدیث سے یہ بات ثابت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گو کھائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے اور حدیث نمبر 394 ہے۔ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مشہور مفسر قرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ حضرت میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی اور گو اور پنیر بھیجا کھانے کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پنیر تو کھا لیا اور گو کو چھوڑ دیا، تقذرن، گھن کی وجہ سے، آپ کو ناپسند تھی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کھائی تو نہیں لیکن آپ کے دسترخوان پر باقی لوگوں نے کھائی، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گو حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان کے اوپر کھائی نہ جاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک حرام کام ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ فرمایا؟ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، یہ اگلی حدیث ہے، خالد بن ولید نے پوچھا یا رسول اللہ احرام ہوا، کیا یہ گو حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکنہ لم یکن بیارض قومی، لیکن میرے دیار میں پائی نہیں جاتی اس لیے مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرے علاقے میں مکہ میں پائی نہیں جاتی، پہاڑی علاقہ تھا، یہ صحرا میں رہتی ہے، خشک علاقے میں رہتی ہے، میرے علاقے میں پائی نہیں جاتی اس لیے میں نہیں کھاتا۔ آگے حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے وہ برتن نہ اپنی طرف کھینچ لیا، فَأَكَلْتُهُ، اور میں کھانے لگا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْظُرُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گو حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔